اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ میں سے کچھ سخت دل لوگ کبھی کبھی شرمندہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے غلطی ہو جائے آپ ان کے بارے میں انہیں معافی کا راستہ کیوں دکھاتے ہیں۔ میں دل میں بہت ڈرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ رب اتنا مہربان، اتنا شاندار، دیالو، اور اس کی مخلوق میں سے بعض لوگ اتنے تنگ دل اور پتھر دل اور سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی سوچئے ایک لمحے بھر کو، اگر ہمارا رب اتنا مہربان نہ ہوتا اور اتنا کائنڈ نہ ہوتا تو ہم سب تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ کوئی جتنا بھی نیک، جتنا بھی متقی اور دنیا کے سارے عیبوں سے پاک اول تو ہو نہیں سکتا، پر اگر ہو بھی تو کیا اس کو پھر بھی اپنے رب کی رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، جس کو معافی چاہیے اس کو معاف کرنا چاہیے، اس کو معاف کرنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے، تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، اپنے بڑوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعے ایسے کفریہ جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تم ہو کیا چیز؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم معاف نہیں کر سکتے؟ یعنی اس پوری دنیا میں کہ پدی سے پدی چیز سے بھی تم بڑے نہیں ہو، پر دعوے ایسے تکبر والے کہ انسان سنے تو لرز جائے کہنے والے کے دعوے پہ۔ ایک بچیاں چونکہ اکثر اپنے مسائل کے ساتھ آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ سر میرے بچے ہیں اور مجھ سے گھر کا جو سرکل ہے وہ نہیں چلتا، تو ایک صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، وہ مجھے مہینے کا 50,000 دے دیتے ہیں، جب انہیں ضرورت ہوتی میں چلی جاتا ہوں۔ اچھا، سچی بات ہے، اس کی بات سن کے تو جیسے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بی بی رانی، یہ جو تم دلیل دے رہی ہو یہ بہت ناقص ہے، یعنی نقص تمہارے دل کے اندر ہے، نقص تمہارے نفس کے اندر ہے۔ تم بچوں کے کھلونوں کے لیے پوری اپنے دین کی، پوری اپنی مان مریادہ، پوری اپنے خاندان اور وفا، ہر چیز کو توڑ کے جاتی ہو اور اتنا جھوٹا یہ بیان سوچتی ہو، یہ فیس سیونگ کے لیے ہے، یہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے میں غلطی کر رہی ہوں اور اس کا مجھے بینیفٹ بھی ہوتا ہے، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طور پہ بعض دفعہ بچیاں جو غلطی کرتی ہیں چھوٹی عمر کی، مرد بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے ظاہر ہے جو انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ میری اس بارے میں رائے کیسے بنی۔ میں نے بہت عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور آپ کو پتہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے اور اللہ کے بڑے پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کے بھائی کو حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنایا۔ تو ان کو یہ واحد پیغمبروں میں سے ہیں جن کو یہ اعزاز تھا کہ اللہ کے ساتھ جا کے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جا کے ایک دفعہ اللہ سے کہا، انہیں اسرائیلیات کہتے ہیں، یہ پوری جو روایات ملتی ہیں ان پہ تو ایک کتاب بھی اللہ نے اتاری، تورات ان کی کتاب ہے۔ اچھا، جو بائبل ہے، بائبل عبرانی، اس میں حضرت موسیٰ کے بارے میں کافی ساری چیزیں پائی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے اپنا کوئی ناپسندیدہ بندہ جو تجھے بہت برا لگتا ہو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کوہ طور پہ ان کو اس بندے کا ایڈریس بتایا، اور وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچے۔ وہاں ایک خاتون ملی، وہ اس آدمی کی اہلیہ تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تیرے میاں میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا کیا خاص بات ہونی، پوری دنیا کا سب سے بڑا جواری ہے، سب سے بڑا شرابی ہے، کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو مردوں والا ہو اور اس کے اندر نہ ہو۔ سو حضرت موسیٰ جب وہاں سے چلے تو استغفار کرتے ہوئے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی نے اس عورت کی زندگی کو کتنا جہنم بنا رکھا ہوگا، کیونکہ اپنی زندگی اس کی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ واپس آئے تو آپ نے اللہ کو پھر رپورٹ دی اور کہا کہ یا اللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ آپ کو محبوب ہے، کو اچھا لگتا ہے، ذرا اس سے بھی ملوا دیجئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ
کہ پسند اور ناپسند میں، تو اللہ نے ان کو ایک اور ایڈریس دے دیا۔ تو جب وہاں چلے ڈھونڈنے کے لیے تو اچانک انہیں خیال آیا یہ گلی تو دیکھی ہوئی ہے، یہ لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں، جو محلہ بھی دیکھے ہوئے، تو وہاں چلتے چلتے اس خاتون تک پھر پہنچے، اور یہ اسی آدمی کی اہلیہ تھی جس سے کل ملے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، اللہ نے مجھے کچھ اور بات کہی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ رات میرا میاں آیا اور آ کے لیٹا تو میں نے اس کو دبانا شروع کیا، تو اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میرا سر دباؤ۔ تو میں نے اس کا سر دباتے پوچھا کہ سرتاج یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا۔ پھر کہا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے سوچا، اس وقت نشے میں بھی تھا، اس نے کہا آسمان۔ پھر کہا کیا کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے گناہ۔ پھر اس خاتون کے سوال ختم نہیں ہوئے، کیا تمہارے گناہوں سے بڑی کوئی چیز بھی ہے؟ تو اس گناہ گار نے کہا ہاں، میرے اللہ کی رحمت۔ اور اس خاتون نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، میں سر کو دباتے دباتے اس کی گال پہ میرا ہاتھ لگا تو اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ خواتین حضرات، میرے رب نے اپنی زبان سے اپنے پیغمبر کو اس کا پتہ دیا تھا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے، اس ایک آنسو کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ کسی بچی سے، کسی لڑکے سے، کسی آدمی سے، کسی عورت سے، کسی بوڑھے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی سرزد، یہ ہمارے مزاج میں ہے، یہ ہماری جبلت میں ہے غلطی کرنا، اور اس غلطی پہ شرمساری سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ آپ سوچئے کہ گناہوں کی کتنی بڑی رینج ہوگی نافرمانی کی جو اس بندے نے کی ہوگی، پر اللہ نے اس ایک آنسو یا اس ایک آنسو کے پیچھے جو اس کے دل کی کیفیت تھی، جو اس کی اس لمحے اپروچ تھی کہ ہر بڑی سے بڑی چیز سے بھی بڑے اس کے گناہ، اور اس کا پورا ایمان تھا۔ اور ہمیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بندے کا ایمان اللہ کے بارے میں جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا وہ ہے، وہ اس سے ویسے ہی سلوک کرتا ہے۔ اور اس شرابی نے، اس جواری نے، اچھا ایسے لوگوں کو جب ہدایت ملتی ہے تو پھر کمال ملتی ہے۔ ہماری اپنی تاریخ میں کتنے ڈاکو تھے، کتنے جواری تھے، کتنے شرابی تھے جو ولی بنے، تو کیا پھر ان کو آپ سارا وقت ڈنڈے لے کے مارتے رہیں گے اور شرمسار کرتے رہیں گے؟ یہ تو رب بھی نہیں کرتا، وہ بھی بعد میں جتائے گا نہیں، نہ احساس دلائے گا، وہ بھی اس کی بات کی زندگی۔ تو اگر کسی اپنے پیارے سے، اپنے خونی سے، یا اپنے کسی بالکل قریبی سے غلطی گناہ ہو جائے تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کو بہت پسند ہے کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، یہ اس کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ تو جس نے عیب کیا ہوا ہے وہ شرمسار ہے۔ اب یہ محترم مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے، اس کے اندر اللہ کی مغفرت ہے، اور آخری جو عشرہ ہے پورا کا پورا، یعنی آپ ان کاموں کے اندر لتھڑے ہوئے تھے جو آتش دوزخ جس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، تو اللہ آتش دوزخ سے نجات کا رستہ بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ یار بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، فرعون اور ان کا مصر سے جانا، پھر واپس آنا، پھر اپنے بھائی کا ان کا ساتھ ان کی مدد کے لیے پیغمبر بننا، پھر لوگوں کو لے کے جانا، وہ غرق ہو جانا، پھر نافرمانی قوم کی، پھر سامری، پھر اس نے لوگوں سے زیور لے کے جو اللہ کی وہ بنایا ایک گائے، اور نافرمانی، ہر جگہ نافرمانی کی ان لوگوں نے، ساری عمر ان سے جھونجتے، اور ہر نعمت ان کو اللہ نے دی، پیاز مانگا تو پیاز ملا، گوشت مانگا تو پرندے ان کے پاس آئے، لیکن لوگوں کی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ ان کے بھائی فوت ہوئے، پھر موسیٰ فوت ہوئے، ایون وہ جگہ اللہ نے ان کو دکھائی جہاں انہوں نے فوت ہو کے دفن ہونا تھا، ایک سرخ رنگ کی وادی اور پہاڑ تھا وہاں پہ۔ پر یہ جو ندامت اور نادانی کے بعد کی واپسی ہے، ویسے آپ کو اندازہ ہے نا موسیٰ سے بھی ایک دفعہ ایک قتل ہو گیا تھا، اور کسی نے ان سے مدد مانگی، وہ لڑ رہا تھا اور آپ نے جا کے اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو پھر آپ چلے گئے، اگلے روز دیکھا کوئی آدمی پھر کس سے لڑ رہا تھا، تو پھر اس نے مدد کے لیے بلایا تھا، اب آپ نے مدد نہیں کی،
تو اب وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ کہیں تم اب مجھے تو نہیں مار دو گے، اور اس نے بات جا کے پھیلا دی، جا کے بادشاہ کو بھی بتائی، اور آپ کے لیے وہاں رہنا مشکل کر دیا۔ پھر وہاں سے آپ نکلے اور 8 سال جا کے کسی کی خدمت کی، آلموسٹ غلامی کی، ان کے کام کیے، اس شرط پہ کہ 8 سال کے بعد ان کی بچی سے شادی ہو جائے۔ ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، پھر واپسی پہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا۔ غلطی کر کے گئے تھے چھپتے ہوئے، اور وہاں جا کے پوری دیانتداری کے ساتھ ایک مرد کے طور پہ اپنے اس کال کو نبھایا، تو واپسی پہ اللہ نے کوہ طور سے گزرتے ہوئے پہلے رستہ بھٹکایا اور پھر پیغمبر بنایا۔ جب بھی انسان کچھ سیکھنا چاہے تو 10 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے دل کے نرم گوشوں کو چھوتی ہیں، اور اس کی آرزویں، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمیاں اور اس کا بلیو، یہ سارا مل کے اس کی زندگی کی خوبصورتی بناتا ہے۔ کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے اس پہ ڈٹیے مت، کبھی زندگی میں کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لوگوں کو مت بتائیے، جس کو بتانا ہے بس اکیلے میں اس کے ساتھ۔ اور اگر اس لمحے آپ کے دل سے، آپ کی آنکھ سے وہ جو کہ دل لرزے اور آنکھ میں سے آنسو نکلے، تو یقین مانیے مجھے تو اب تک کے علم میں اور مطالعے میں اور مشاہدے میں یہی ملا کہ سخت دل لوگوں کی، پتھر دل لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اور جس کو اللہ نے واپسی کا رستہ دینا ہوتا ہے اسی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ اللہ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک وقت میں ناپسندیدہ ہوتا ہے، ایک وقت میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ختم نظرات آپ سے اجازت لوں، اس بار ہمارے پاس تحفہ آیا ہوا ہے پاکستان ہربل سے، اور یہ انہوں نے جناب مورنگا بھیجا ہے۔ مورنگا یہ آپ کو اندازہ ہے بڑی یوزفل چیز ہے انسانی صحت کے لیے، اور یہ پاؤڈر کی شیپ میں ہے، آپ اس کا پاؤڈر سے استعمال کر سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے، اور کچھ لوگ تو اس کا قہوہ بھی بناتے ہیں۔ مورنگا کے بارے میں آپ کو نیٹ پہ بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اس وقت دنیا کے کتنے ملک ہیں جو مورنگا کاشت کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں لوگوں نے درخت اس کے کاشت کیے ہوئے ہیں، ان کے پتوں سے پھر ان کو پیس کے، ویسے بعض جگہ جڑوں سے بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ پتوں سے جو ہے شیت کیا ہوا ہے۔ یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، اس میں 60 کیپسول، یہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اس میں 60 کیپسولز ہیں، اور بڑے یہ گرین کلر کے بڑے خوبصورت سے، یہ آپ نے صبح شام لینا ہوتا پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ، اور خاص طور پر اندر کی جو انفلمیشن ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بہت ساری اس میں نعمتیں، خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں صحت کے اعتبار سے۔ تو آپ یہ پاکستان ہربل سے منگوا سکتے ہیں، 0300 041 9942، اور اللہ آپ کی جسمانی، ذہنی اور ایمانی سبھی طرح کی صحتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو اپنی پسندیدہ لوگوں میں شمار کرے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔